نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، جو آیت کا مفہوم جو اللہ کے راستے میں جان دیں شہید، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایتی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک 9 محرم الحرام آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ یہ تو آپ امام حسین علیہ السلام آپ کا شہادت کا قصہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا اور سنتے رہیں گے بھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کے آنے کا مقصد، اصل چیز مقصد، جیسے قرآن مجید جس مقصد کے لیے آیا، ہم نے وہ مقصد چھوڑ کر دوسرا مقصد اپنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ جب دیکھا کہ میری مخلوق کو کوئی رستہ صحیح نظر نہیں آ رہا تو اپنا پیغمبر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ساری امتوں سے افضل، اور اسے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ مرتبہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے صدقے یہ امت کی انبیاء علیہ السلام کا کام اس امت کے ذمے آ گیا۔ اب میرا اور آپ کے مقصد کیا؟ میرا اور آپ کا مقصد دین سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، خود نیک عمل کریں، دوسروں کو نیک عمل کا کہیں، خود برائی سے بچیں اور دوسروں کو بچنے کا کہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے۔ آج ہم وہ مقصد بھول کر، جیسے کہ اللہ کا قرآن لے لیں، ہم اللہ کا قرآن سمجھنے کی بجائے یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، جسے کہ ہم نے مردوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ہم نے اسے سمجھنا ہے، سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں سہولتیں دیں، سب کا ذکر فرمایا، اور ہمیں یہ سمجھانے کا درس دیا کہ انسان کسی حالت میں خوش نہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم پر پکا پکایا جنت سے کھانا آتا تھا،
تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے اس کھانے کو ناپسند قرار دیا۔ اندازہ لگائیں نا، ایک آدمی کھانے کے لیے، جیسے اگر کسی بزرگ آدمی سے بات کریں نا تو وہ یہی بات کرتے ہیں نا کہ ساری محنت اس پیٹ کے لیے ہو رہی ہے، اور اگر پیٹ کے لیے جو کھانا آ جائے پیٹ بھرنے کے لیے تو اسے کام کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن انسان اس حالت میں بھی خوش نہیں رہا۔ اگر یہ خوش رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ بھی کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب موجودہ جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو فرما رہی ہے ہم وہ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم کلام پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بجائے اپنے آپ کو دین کے اندر داخل کرنے کے، ہم دین کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں الٹ۔ کیسے؟ یعنی جو ہم کر رہے ہیں اسے کسی طریقے سے دین کی شکل دی جائے۔ میں تمام سامعین حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو اسلام میں مولوی ازم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو دین کا علم خود حاصل کریں۔ جو ان پڑھ ہیں ان دنوں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں رہا، گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھا ہوگا۔ پھر یہ موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے آپ دین کا کافی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نیٹ پر جا کر کلام پاک کا ترجمہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننے والا بٹن دبا لیں، وہ خود بخود پڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ سنتے رہیں۔ کلام پاک کا 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، 1 پارہ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا روز کے روز کلام پاک کا ترجمہ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دل میں اس چیز کا یقین آ جائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، یہ ہمارے اندر یقین آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں میری اور آپ کی کیا کل کائنات کی دونوں جہانوں کی کامیابی یقینی ہے، یہ بھی یقین دل میں آ جائے۔ زبان تو یہ کہتی ہے نا، زبان اندازہ لگائے نا، زبان یہ کہتی ہے اور عمل کیا ہو رہا ہے ٹوٹل دین کے اپوزٹ۔ سورۃ الانعام یہ پڑھ کر دیکھیں نا، اس کی آیت نمبر 50، یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دیں، یہ آیت کا مفہوم بتانے لگا ہوں، کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں۔ ہماری ایک نعت ہے جو اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی شاید ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ رب فرمایا اے محبوبہ خزانے سارے تیرے نے۔ اندازہ لگائے نا، آیت کے ٹوٹل الٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جھوٹے پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہم کلام پاک بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا پورا یقین ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، اگر ہمیں یقین ہو، سب سے پہلے تو نماز معراج المومنین، مومن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں یہ یقین آ جائے نا
تو صحیح بات ہے، ہماری نماز اگر ہم جلدی پڑھیں نا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، اگر جلدی کہیں پڑھنی پڑ جائے نا تو ایک رکعت تقریباً 2.5 منٹ میں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر ظہر سے پہلے 3 منٹ یا 4 منٹ پہلے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کتنے منٹ باقی ہیں جماعت میں؟ 3 منٹ، چلے ہماری سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہمیں اس چیز کا ہی پتہ نہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس سے مخاطب ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ معراج مومن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ ابھی آئیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو بھی کہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں درس دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا بھی مفہوم ہے نا، اتنی دیر تک آپ صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ بہن بھائی مال دولت سب سے آگے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حسینہ، اتنی دیر تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کنبہ ذبح کروا دیا۔ کس لیے؟ مقصد یہ کہ نانی کا دین بچ جائے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں، ہم اسی دین کو بیچ رہے ہیں۔ ہر مسلک اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے اسے فروخت کر رہا ہے۔ جتنی کسی کی طاقت ہے اتنا ہی فروخت کرنا ہے نا، اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ اہل چشی دیکھ لیں، وہ بھی فروخت، اہل حدیث وہ بھی فروخت، دیوبند وہ بھی فروخت، بریلوی وہ بھی فروخت۔ یعنی کہ جس عالم نے آنا ہے، پیسے لینے ہیں تو آنا ہے، اور جب وہ پیسے لے کر آئے گا تو کیا یا اس مقصد کے لیے آئے گا کہ مجھے، چلے پہلے بعض یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پہلے پیسے اگر فکس کر لے جائیں تو وہ حرام ہے، تو وہ اسے ایسی کوشش کرتے ہیں، چلیں یہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو دیں گے نا۔ اور جو بلانے والے وہ بھی ہے، انہیں بلایا، انہیں کچھ تو کچھ دینا ہے نا۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں رہا۔ اور ایک بات آپ سب سے یہ واضح کرتا چلوں، پچھلے دنوں نیٹ پر ہی سنا تھا کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے، اور میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، کوئی میری دلچسپی یہ یوٹیوب میں پیسہ کمانے کی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے دل سے واقف ہے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر اسے سبسکرائب کریں گے تو مجھے پیسے ملیں گے، نہیں۔ میرے صرف یہ مقصد، آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، جو بھی آدمی کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں وہ انہیں سنیں اور سن کر عمل کرے، اور وہی آدمی اس چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ دین سیکھنا، آگے سکھانا اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اس میں کچھ مقصد رکھنا۔ اور صحیح بات ہے، اگر ہم سارے اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دینا تو یہ آخرت تو جنت ملے گی نا، یہ دنیا بھی آپ کو جنت نظر آئے۔ آج ہمارے غریب آدمی کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم، اگر میرے پاس اگر ایک مثال کے طور پر پیسہ زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا تو کام ٹھیک جا رہا ہے نا، دوسرے جائے پہاڑ میں۔ اور اگر جتنے بھی امیر آدمی ہیں، جتنے بھی پیسے والے ہیں، وہ غریبوں کا خیال رکھیں،
اتنی مہنگائی ہے، اور اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے غریب آدمی کو کچھ نہ کچھ دیں، کسی کو سودا لا کر دے دیں، یا میرے تو خیال میں تو سب کو یہی رائے دیتا ہوں جو بھی یہ کام کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اسے پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ خرید لے۔ ایک تو یہ، نمبر 2، جتنے امام صاحبان ہیں، میری سب جو بھی مفتی ہیں، جو جس مسجد سے تعلق ہے، سب سے اپیل ہے کہ آپ کوشش کریں کہ امام کی تنخواہ کم از کم اس مہنگائی کے اعتبار سے 50,000 روپیہ مہینہ ہونا چاہیے، اور سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کی خدمت کریں۔ ہاں، اگر ایک آدمی اس کا خود گزارا بمشکل ہو رہا ہے وہ نہیں، لیکن جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے خدمت کر دیا کریں تاکہ ان کی بھی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ اور اگر ہم یہ کریں گے تو کافی حد تک مجھے یقین ہے انشاءاللہ چند نہ لوگ ایسے باقی رہ جائیں جو اصل دین کی طرف نہ آ جائیں، کیونکہ پھر ہر آدمی تعلیم حاصل کرے گا۔ اور کمیٹی والوں سے بھی گزارش ہے کہ جس امام کو رکھنا ہو اس کا باقاعدہ انٹرویو ہو، اس کا باقاعدہ امتحان ہو، جو بھی صحیح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا درس دیتا ہو، جو وہ باتیں بتاتا ہو جن سے انسان کا ایمان مضبوط ہو، جو وہ باتیں بتائے جن سے انسان کا عمل کرنے کا جی چاہیے، اور عمل کرنے کا جی تب چاہے گا جب ہمارا ایمان اور یقین درست ہو جائیں گے۔ آج ہم سب کو یقین ہے نا کہ جوار کا بیج ڈالنا ہے تب جوار ہوگی، مکئی کا بیج ڈالنا ہے تب مکئی ہوگی، چاول کی فصل بونی ہے تو چاول ہوگا، وہ منجی ہوگی، اور یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں نا۔ اور اگر نہیں کر رہے تو کیا نہیں کر رہے؟ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں کر رہے تو ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، نہیں اگر کر رہے تو ہم دھوکہ دینا نہیں، دھوکے سے باز نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اندازہ لگائیں، سمجھ یہ نہیں کہ ہم دین کے لیے وقت اپنا تھوڑا سا بھی زیادہ، کیونکہ اکثریت شروع میں جب میں شروع میں کام شروع کیا تھا تو چند لوگوں نے صرف کہا تھا کہ آپ چند باتیں زیادہ کیا کریں، اور جب زیادہ کرنی شروع کی تو پھر اکثریت نے یہ کہا کہ آپ کم باتیں کیا کریں، زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ یا 10 یا 12 منٹ اگر زیادہ کرنی ہے تو اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اتنا آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، میرا اور آپ کا یقین ہو نہ ہو، میری اور آپ کی کامیابی اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ساری محنتیں، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو اپنی امت کے لیے محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے دعائیں کی، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنا سارا کنبہ ذبح کرا دیا، کیا اس لیے کہ ہم کل کو پیسے بٹوریں گے؟
جھوٹ بولتے ہیں تو بولیں، دھوکہ دیتے ہیں تو دیں نہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے نانا کا دین صحیح سلامت ہم تک پہنچ جائے۔ آج دین تو صحیح سلامت پہنچ گیا، لیکن ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ ہم نے اصل دین کی بجائے اپنے پیسہ بٹورنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ بابرکت ذات دیکھنا چاہتی ہے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا ماننے والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین۔